بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، اہل بیت علیہ السلام نے ہر پریشانی کا حل بتایا ہوا ہے۔ قرآن اور اہل بیت نے ہر چیز ہمیں دی ہوئی ہے۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حاجات طلب کرنے کے لیے اہل بیت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ ہر چیز ہم ذکر کر رہے ہیں، ہر حاجت کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ آج ہم ذکر کریں گے انسان ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، مریض ہو گیا ہے، پریشان حال ہے، غمگین ہے۔ کوئی بھی مسائل دنیا کے ہو سکتے ہیں، رشتے کے، رزق کے، اولاد کے، کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ انسان پھر بعض اوقات وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ انسان کو نکلنا چاہیے ان چیزوں سے، ان پریشانیوں سے، اور اس کا ہمارے پاس راستہ بھی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اعمال بھی بتائے ہیں۔ ہمارے پاس نماز ہے، روزہ ہے، ایسی عبادات ہیں کہ ہم اللہ کے جتنا قریب جائیں گے پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور ایک عمل بھی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، وہ آپ عمل کریں گے، چھوٹا سا عمل ہے انشاءاللہ، اس یقین اور عقیدے کے ساتھ کہ جس طرح ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام حجت ہیں، ان کا فرمان بھی اسی طرح حجت ہے۔ یقین کے ساتھ جب ہم عمل کو کریں گے تو ہم شفا یاب ہوں گے اور فائدہ ہوگا ہمیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کی نیت بھی یہی کرنی ہے کہ مشکلات کی دوری اور غم و حزن کو ختم کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ باقی غسل کی طرح جمعہ ہے، حیض و نفاس، جنابت، جو بھی غسل آپ انجام دیتے ہیں طریقہ وہی ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کی نیت یہی کرنی ہے، فرج و حزن کے لیے، پریشانی کے دوری کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، فجر کی نماز کی طرح اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یعنی غسل کرنا ہے، اسی غسل کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگنی ہے۔ یہ دعا میں پڑھ بھی دیتا ہوں اور انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی کوشش کریں گے، اس کو ڈال دیں گے۔ یا فارج الحم یا کاشف الغم، اے غم کو، پریشانیوں کو دور کرنے والے، ختم کرنے والے، یہ دعا ہے۔ یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہا، اے دنیا و آخرت کے رحمان و رحیم۔ فرج ہمی وکشف غمی، میرے پریشانی دور کر دے، میرے مشکلات ختم کر دے۔ یا اللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اے احد و صمد، بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، یکتا و یگانہ پروردگار ہے ہمارا۔ اعصمنی وطہرنی واذہب ببلیتی، مجھے محفوظ رکھ، مجھے پاک رکھ اور میری پریشانیوں کو دور فرما۔ اس دعا کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آیت الکرسی تلاوت کرنی ہے۔ آیت الکرسی کے بعد آپ نے سورہ معوذتین پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ خداوند کریم نے اہل بیت علیہ السلام کو جو چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہمارے پریشانیوں کو بھی دور کرتے ہیں، اور ان کے فرمان پر عمل کر کے ہم پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔ غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے، ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم ہر بلا سے محفوظ رہیں اور خداوند کریم کے مطیع و فرما بردار رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے محب اور حبدار رہیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب